بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن خان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ایس پی ایس سی لیکچرر کمپیوٹر سائنس کی پریپریشن سیریز کی 13ویں ویڈیو آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے میں ویڈیوز جو بنا چکا ہوں تو میری موجودہ ویڈیو ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک فائنڈ آؤٹ کر کے اس پہ کلک کریں اور اس میں وہ ساری ویڈیوز آپ کو اویلیبل ہو جائیں گی۔ اور آج کی اس ویڈیو میں نے چوز کیے ہیں 4 مختلف ٹاپکس جو کہ میں 1 بائی 1 اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو چلتے ہیں، آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے کو پروسیسر۔ یہ چیز میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں اور آپ اس کو بہتر طریقے سے جانتے بھی ہیں کہ ہمارے سسٹم کے اندر جتنے بھی پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری پرفارم ہو رہی تھی ہمارے پروسیسر کے تھرو۔ اب پروسیسر کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے، اس کی پرفارمنس کو مزید ایکسیلریٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہم ایک ایکسٹرا چپ استعمال کرتے ہیں جس کو نام دیا گیا کو پروسیسر۔ یہ ہمارے پروسیسر کے ساتھ ایڈیشنل چپ کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے، جس کا کام ہوتا ہے ہمارے سسٹم کی پرفارمنس کو مزید انکریز کرنا، اور یہ کسٹمائز بیس پہ یوز ہوتی ہے، جرنل پرپز چپ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم مزید چیزیں دیکھتے ہیں، ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ A coprocessor is a computer processor used to supplement the function of a primary processor۔ اب اگر ہم نے کوئی کسٹمائزڈ ارتھمیٹک کیلکولیشنز کرنی ہو یا کوئی گرافیکل کام کرنا ہو، سگنل پروسیسنگ کرنی ہو یا کریپٹوگرافی کرنی ہو جس میں انکوڈنگ ڈیکوڈنگ کافی زیادہ استعمال کی جاتی ہے، یا کوئی ایسا انٹینسو ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن پرفارم کرنا ہو تو ہم اپنے پروسیسر کے ساتھ کو پروسیسر کو بھی یوز کرتے ہیں۔ یہ اسپیشل پرپز کمپیوٹر میں استعمال ہونے والی چپ ہے، اس کو جنرل پرپز سسٹم میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ It is designed to handle the common functions quickly and efficiently and so expand on doing some of the processing of the chip. This free up the CPU for the other processing. By offloading the processor intensive tasks from the main processor, coprocessor can accelerate the system performance. Coprocessor allow a line of computer to be customized so that the customer who do not need to extra performance need not to pay for it. The main function of the coprocessor are it is a general purpose۔ اور اگر ہم بات کریں پروسیسر کی تو جب بھی پروسیسر کوئی فنکشن پرفارم کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ میموری میں سے انسٹرکشن کو فیچ کرتا ہے، اس کے بعد ان کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، اور جو آؤٹ پٹ جنریٹ ہوتی ہے تو وہ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے ان کے ریزلٹس پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میموری مینجمنٹ کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم کو پروسیسر کی بات کریں تو یہ سارے فنکشنز اس میں نہیں پرفارم کیے جاتے وداؤٹ دا کوپریشن آف دی پروسیسر۔ اٹ ریکوائرز دا ہوسٹ پروسیسر ٹو فیچ دا کو پروسیسر انسٹرکشنز اینڈ ہینڈل آل ادر آپریشن اسائڈ فرام دا کو پروسیسر فنکشنز۔ یہ سارے فنکشنز پرفارم کرنے کے لیے کو پروسیسر کو کولیبریشن چاہیے ہوتی ہے پروسیسر کی، اور یہ دونوں مل کے ایک چیز کو اسپیڈی وے میں پرفارم کر سکتے ہیں۔ یہاں تک یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا، اور اس کے بعد اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں پیرالل پروسیسنگ۔ ہمارے سسٹم میں جب پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے سسٹم میں پیرالل پروسیسنگ کا کنسیپٹ یوز کرتے ہیں، جس سے ہمارے سسٹم کی پرفارمنس انکریز ہوتی ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں ایک پروگرام کو یا کسی بھی ایگزیکیوشن کو یا کسی بھی پروسیسنگ کو فاسٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، اور ملٹیپل پروسیسر اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ ان کے جو ریزلٹس جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ پہ کمبائن کر کے سنگل آؤٹ پٹ کریٹ کر لی جاتی ہے۔ جو یہ کنسیپٹ ہے پیرالل پروسیسنگ کا، ہم یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے اور اس کو گرافیکل دیکھیں گے کہ پیرالل پروسیسنگ کس طرح سے ہوتی ہے، اور اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہم ڈسکس کریں گے۔ A method in which multiple processors are used to speed up the processing is called parallel processing۔ اور پیرالل پروسیسنگ ہمارے سسٹم میں سملٹینیسلی رن ہو رہی ہوتی ہے ڈفرینٹ پروسیسر پر، اور یہ سنگل جاب کو ملٹیپل پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے ایگزیکیوٹ کر رہی ہوتی ہے۔ پیرالل پروسیسنگ ڈیوائڈز اے ٹاسک انٹو ملٹیپل اسمالر ٹاسک۔ ایچ پروسیسر solve the smaller task independently at the same time۔ Supercomputers use parallel processing in complex application like weather forecasting۔ اب سپر کمپیوٹر ہمارا جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس بڑی پرابلمس ہوتی ہیں، اور ان کو اگر ہم پیرالل کے علاوہ
سنگل انسٹرکشن سنگل پروسیسنگ کی بیس پر اگر سالو کرنے کی کوشش کرے تو وہ کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو سپر کمپیوٹر اسی چیز کو یوز کرتا ہے کہ بڑی پرابلم کو پیرالل پروسیسنگ میں ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے ان کو جلد از جلد سالو کر لیتا ہے. اب اگر ہم گرافیکلی دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک سینٹرل سی پی یو ہے جو ان کو مینیج کر رہا ہے اور یہ ٹاسک ڈیوائڈ کرتا ہے سب سی پی یو یا پروسیسنگ یونٹ میں، جس طرح کہ سی پی یو 1 2 3 اور اپ ٹو این جتنے بھی اس سسٹم میں سی پی یوز اویلیبل ہیں. اور جب یہ اپنے اپنے حصے کا کام کر چکے ہوتے ہیں تو یہ آؤٹ پٹ جنریٹ کر کے ایک کمبائنڈ ریزلٹ جنریٹ کرتے ہیں اور جس سے یوزر کو جلد از جلد آؤٹ پٹ پرووائڈ کر لی جاتی ہے. اب اگر ہم ان کی ٹائپس کی بات کریں تو یہاں پہ ایک پہلی ٹائپ ہے اس کی سنگل انسٹرکشن ملٹیپل ڈیٹا. اس میں سسٹم کے پاس انسٹرکشن تو سنگل آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ استعمال ہونے والے ڈیٹا ملٹیپل اسٹریم میں آ رہا ہوتا ہے. اور اس کی میں آگے آپ کو مزید وضاحت بھی دیتا ہوں گرافیکلی. دس میتھڈ ایگزیکیوٹس the same instruction on many data values simultaneously. اور دوسری ٹائپ ہے ملٹیپل انسٹرکشن ملٹیپل ڈیٹا. اب یہ جو کیٹیگری ہے اس میں انسٹرکشنز بھی ملٹیپل ہوتی ہیں اور ڈیٹا بھی ملٹیپل آ رہا ہوتا ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے. اب اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو یہ سنگل انسٹرکشن سنگل ڈیٹا یعنی کہ ہماری جو نارمل پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے جس میں ہم پیرالل پروسیسنگ نہیں یوز کر رہے ہوتے تو یہ ہمارے پاس بلاک کی شیپ میں انسٹرکشنز آ رہے ہیں اور یہ بلاکس ہمارے پاس ڈیٹا آ رہے ہیں. اب ان دونوں کو مینیپولیٹ کر کے یہ ریزلٹس جنریٹ کیے جا رہے ہیں. یہ وہ سسٹم ہے جس میں پیرالل کے فیچرز کو نہیں یوز کیا جا رہا. اب اگر ہم آئیں یہ جو ہم نے پیرالل پروسیسنگ کی پہلی کیٹیگری پڑھی ہے سنگل انسٹرکشنز ملٹیپل ڈیٹا، تو یہ انسٹرکشنز جو ہمارے پاس آ رہی ہیں یہ تو سنگل ہیں لیکن یہ ملٹیپل ڈیٹا کو مینیپولیٹ کر کے ملٹیپل ریزلٹس جنریٹ کر رہی ہے. تو اس طرح ہمارے آؤٹ پٹ کی جنریشن جو ہو رہی ہے آؤٹ پٹ جو جنریٹ ہو رہی ہے وہ سپیڈ اپ ہو رہی ہے. اگر ہم بات کریں سیکنڈ کیٹیگری جس میں ہم ملٹیپل انسٹرکشنز اور ملٹیپل ڈیٹا یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ امیجن کریں کہ سنگل اسٹریم آف انسٹرکشن جو آ رہی ہے یہ سنگل کے بجائے یہاں پہ بھی ملٹیپل انسٹرکشن جس طرح سے یہاں پہ ملٹیپل ڈیٹا آ رہا ہے تو یہاں پہ ملٹیپل انسٹرکشنز بھی آنا شروع ہو جائیں گی. تو آؤٹ پٹ تو ہمارے پاس اتنے ہی اسٹریمز جتنے اویلیبل ہیں جیسے کہ یہاں پہ تین ہی اسٹریمز آؤٹ پٹ کی جنریٹ ہوں گی لیکن ان کا آؤٹ پٹ کا ریٹ انکریز ہو جائے گا. تو یہ ہمارے پاس ایک مزید ایڈوانٹیج آ جائے گا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. یہاں تک یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹا ریپریزنٹیشن ان کمپیوٹر. کمپیوٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو ڈیجیٹل سگنل کی بنیاد پر کام کرتی ہے. اس میں سگنل کو آن یا آف کر کے متعلقہ فنکشن پرفارم کیا جاتا ہے. زیرو سگنل اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ سگنل آف ہے اور 1 آن ہونے کو ریپریزنٹ کرتا ہے. کمپیوٹر بائنری سسٹم پر کام کرتا ہے. سسٹم میں 2 ڈیجٹس ہوتے ہیں 0 اور 1 جن کو بٹس کہا جاتا ہے. بٹ سے مراد بائنری ڈیجٹس. بٹ ایک اسمالسٹ ڈیٹا یونٹ ہے جس کو کمپیوٹر میں ریپریزنٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. 8 بٹ کو ملا کر ایک بائٹ بنتا ہے. ایک بائٹ کے ذریعے ہم 256 کریکٹر کو ظاہر کر سکتے ہیں. اس کے اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں تو ہمارے پاس ایک ڈیجٹ ہے جو یا تو 0 ہو سکتا ہے اور یا 1 ہو سکتا ہے. اب کہ اگر وہ 1 ہے تو اس کا مطلب کہ سگنل آن ہے اور اگر وہ 0 ہے تو سگنل آف ہے. اب اگر ہم بات کریں 2 ڈیجٹس کی تو یا تو وہ دونوں زیروز جو ہوں گے یا اس کا ایک اور کمبینیشن بنتا ہے یا 1 اور 0 ہوں گے یا اگر ہم بات کریں تو 0 اور 1 ہوں گے اور یا اگر ہم بات کریں تو دونوں 1 1 ہوں گے. تو اگر ہم سنگل بٹ کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس 2 کمبینیشن. اگر 2 بٹس کی بات کریں تو اس کے لیے ہمارے پاس 4 کمبینیشنز بنتے ہیں. اسی طرح اگر ہم 3 بٹس کی بات کریں تو اس کے لیے 8 کمبینیشن بنیں گے اور جتنا ہم بٹس کی تعداد کو بڑھاتے جائیں گے تو اتنے ہی کمبینیشن زیادہ ہوتے جائیں گے. تو اب چونکہ ہم 1 بائٹ کی بات کریں جس میں 8 بٹ ہوتے ہیں تو 8 بٹ کے ذریعے ہم 256 کمبینیشن بنا سکتے ہیں اور ہر ایک کمبینیشن ایک ڈیفرنٹ کریکٹر کو ریپریزنٹ کرتا ہے. تو اس طرح ہم 1 بائٹ کو یوز کرتے ہوئے
256 करेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर में। ये वही चीज़ आपके सामने दोबारा से आ गई है कि ये हमारे पास एक बिट है जिसकी स्टेट 0 है या 1 है, ये एक बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम 1 बाइट की बात करें तो अब 1 बाइट के अंदर ये जो आपको बिट्स नज़र आ रही हैं ये इनकी तादाद है 8। अब इनको हम मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ मिला के डिफरेंट करेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट करेक्टर्स। डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट करेक्टर्स। हम मुख्तलिफ किस्म की कोडिंग स्कीम्स इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, जैसा कि मुख्तलिफ पॉपुलर कोडिंग स्कीम्स में आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ, जिस तरह के है ASCII, EBCDIC एंड यूनिकोड। अगर हम बात करें ASCII डेटा रिप्रेजेंटेशन स्कीम की तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसकी फुल फॉर्म है और ये 8 बिट पर काम करती है। इसमें अगर हम बात करें तो ये एक पॉपुलर स्कीम है जो कि नॉर्मली हमारे पर्सनल कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है और इसके ज़रिए हम 256 करेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर हम EBCDIC की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म बनती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इसमें भी 8 बिट इस्तेमाल किए जाते हैं और ये हमारे नॉर्मली मेन फ्रेम कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है। अब इससे पिछली स्लाइड में हमने बात की पर्सनल कंप्यूटर की और यहाँ पे हमने बात की मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मैं यहाँ पे मुख्तसरन बता देता हूँ कि पर्सनल कंप्यूटर जो इंडिविजुअली पर्सनल यूज़ के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, इस तरह के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। और अगर मेन फ्रेम की बात की जाए तो ये लार्ज डाटा सेंटर्स और मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों में इस्तेमाल होते हैं जो बहुत बड़ी कंप्यूटिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पे काम कर रहे होते हैं। इस कोडिंग स्कीम के ज़रिए भी हम 256 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये मैं आपके सामने एक रिप्रेजेंटेशन शो कर चुका हूँ ASCII की और EBCDIC डेटा स्कीम की। इसके बाद थर्ड टाइप है जो हमारे पास यूनिकोड। तो यूनिकोड इट इज़ ए 16 बिट कोडिंग स्कीम। इससे पहले जो 2 कोडिंग स्कीम हमने पढ़ी वो 8 बिट पे काम करती हैं, लेकिन ये वाली स्कीम 16 बिट पे काम करती है। और इसकी जो प्लस पॉइंट वाली बात है, इसके ज़रिए हम 65,536 करेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम दुनिया की तमाम तर लैंग्वेजेस और उनके तमाम तर करेक्टर्स को इस कोडिंग स्कीम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और इसके बाद अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी। हम देखते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, जिसको हम नॉर्मली आमतौर पर रैम भी बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी मेमोरी की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो भी हम 1 बाय 1 देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बेसिक डेफिनेशन वाइज आपको जिस समझाने लगा हूँ कि कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसी लोकेशन है कंप्यूटर के अंदर कि जब कोई भी प्रोग्राम, इवन कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी जब सिस्टम में लोड होता है, जब हम अपने सिस्टम को टर्न ऑन करते हैं तो वो सबसे पहले मेमोरी में लोड होता है और फिर उसके बाद जो कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं वो भी पहले मेमोरी में लोड होती है और जो कोई डेटा हम यूज़ करते हैं वो भी सबसे पहले मेमोरी में ही लोड होता है। ये सारी चीज़ें अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक मेमोरी में लोड होती हैं और अनलोड होती हैं। ये किस लिए लोड होती है कि जब हम किसी भी चीज़ पे कोई प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं तो वो CPU तक उस चीज़ को पहुंचने के लिए मेमोरी में अवेलेबल होना ज़रूरी होता है। जो चीज़ मेमोरी में अवेलेबल होती है इसका मतलब कि इट विल बी नेक्स्ट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द CPU। तो हम देखते हैं डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द मेमोरी टू बी एग्जीक्यूटेड। दिस मेमोरी इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज यूनिट ऑफ डेटा। इसमें कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं होती बल्कि ये टेम्परेरी बेस पे होती है और जब उस चीज़ की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, यानी कि एक डेटा हमने यूज़ कर लिया या एप्लीकेशन हमने यूज़ कर ली
اور اب ہمیں مزید اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو کلوز کرتے ہیں یا اس ڈیٹا کو یوز کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو سسٹم آٹومیٹیکلی اس کو ریم سے ریموو کر لیتا ہے۔ یہ ایک ٹیمپریری اسٹوریج ہے۔ اس کے علاوہ اس کو پرائمری اسٹوریج کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور اس میں مختلف چپس یا ایک سنگل چپ کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے۔ چپ یا چپس کی اگر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سسٹم میں ایک چپ لگی ہوتی ہے جو کہ بطور ریم کام کر رہی ہوتی ہے، اور سم ٹائم ہم مور دین ون چپ بھی یوز کرتے ہیں کہ لیٹ سپوز میرے لیپ ٹاپ میں 4 GB کی ریم لگی ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس ریم کو انکریز کروں، تو میں 4 GB کی ایک اور ایکسٹرا چپ لگا دوں گا۔ وہاں پہ فری سلاٹس اویلیبل ہوتی ہیں سسٹم کے اندر، تو وہ اس سینیریو میں چپس یعنی کہ مور دین ون چپس ہمارے مدر بورڈ پہ لگی ہوئی ہوں گی۔ اگر ہم بات کریں میموری اسٹورز، تو فالوئنگ 3 آئٹم جو کہ میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں، ایک تو ہمارا آپریٹنگ سسٹم اس میں یوز ہو رہا ہوتا ہے، لوڈ ہوا ہوتا ہے، جو ہمارے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جتنے بھی اپلیکیشن پروگرام جو کسی اسپیسیفک ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، وہ ہمارے ریم میں لوڈ ہوتی ہے۔ جس کے میں آپ کو ایگزامپل دوں، جس سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایم ایس ورڈ یا ایم ایس پاور پوائنٹ یوز کر رہا ہوں یا PDF یوز کر رہا ہوں، یا اس کے علاوہ XYZ کوئی بھی سافٹ ویئر یوز کر رہا ہوں، تو وہ سب سے پہلے میموری میں لوڈ ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی اس طرح کی چیز جس پہ میں کوئی پروسیسنگ اپلائی کروں گا، جیسے کہ کوئی ڈیٹا پروسیس کرنا ہے میں نے، تو وہ CPU تک پہنچنے کے لیے اس کو ضروری ہے کہ وہ لوڈڈ ہو ریم میں۔ The instructions and data is stored in the memory as a byte or cell۔ میموری کے جو اگر ہم بات کریں نا کہ اس میں ڈیٹا کیسے سٹور ہو رہا تھا، تو وہ بائٹس کی صورت میں ہوتا ہے، اور وہ بائٹس اسپیسیفک سیلز میں۔ سیلز کیا چیز ہے؟ یہ میموری کی ڈویژن ہے۔ میموری کو بہت سارے اسمال چنکس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، جس کو ہم سیل کا نام دیتے ہیں، اور ہر ایک سیل کا اپنا اسپیسیفک ایڈریس ہوتا ہے، اور اس ایڈریس کے تھرو اس میموری کو ایکسیس کیا جا رہا ہوتا ہے CPU کے اندر۔ There are two types of memory in the computer as volatile memory۔ یہ ایک ایسی میموری ہے جو کہ ٹیمپریریلی ہوتی ہے، اور جیسے ہی ہم اپنے سسٹم کو آف کرتے ہیں تو یہ اس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو شارٹ ٹرم میموری کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نان وولیٹائل میموری جو کہ لانگ ٹرم بیسس پہ یوز ہوتی ہے، اور اس کو لانگ ٹرم میموری بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کو وولیٹائل کس لیے کہتے ہیں یا نان وولیٹائل میموری اس کو کس لیے کہتے ہیں، اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں اور ان کی ڈفرینٹ پراپرٹیز ہیں، تو وہ ٹائپس اور ان کی کیٹیگریز اور ٹائپس ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ پلیز واچ مائی نیکسٹ ویڈیو فار فردر ڈیٹیل۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔